فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر اسے تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے۔ یعنی اگر 3 طلاقیں شوہر نے دے دیں تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، شوہر پر حرام ہو جائے گی، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں حلالہ شرعی ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ حلالہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ عورت اپنے شوہر کی طرف سے جب طلاق پا لے اور وہ عدت گزار لے، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر عورت اس کی عدت گزار لے، اس کے بعد اگر پہلا شوہر صلح کرنا چاہے اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ فرمایا پھر اگر وہ تیسری طلاق دے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ چاہے اس نے یہ تینوں طلاقیں الگ الگ دی ہوں یا ایک ساتھ دی ہوں یا ایک ہی جملے میں دی ہوں، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی اس نے ایک مہینے میں ایک طلاق دی، دوسرے مہینے میں دوسری دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، تو بھی 3 ہو جائیں گی۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، مثلا اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یہ 3 مرتبہ ریپیٹ کر دیا، یا اس نے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، ہر صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے۔ اس مسئلے میں تمام فقہ کے ائمہ متفق ہیں۔ یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ یہ تو حنفی مسئلہ ہے، شافعی تو اس کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، چاروں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک ہی جملے میں بھی دے دی جائے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اب سابق شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں ان کے عقائد سے ہمیں سخت اختلاف ہے، ان کے عقائد اسلام اور قرآن کے خلاف ہیں، احادیث طیبہ کے خلاف ہے، اور وہ اور بہت سارے معاملات میں غلط ہیں۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کے نجدی جو علماء ہیں ان کا بھی متفقہ فتویٰ ہے، ان کا جو دارالفتہ ریاض میں ہے اس سے متفقہ یہ فتویٰ کئی دفعہ شائع ہوا اور کئی کتابیں وہاں سے شائع ہوئی ہیں کہ جس میں یہ متفقہ طور پر بات کہی گئی کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، جو اس کو ایک سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ صرف 2 ایسے طبقے ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں، ایک تو ہیں شیعہ، جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور دوسرے غیر مقلدین جو نام نہاد اہل حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے، تو وہ بعض حدیثوں کا غلط معنی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں بہت قلیل ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یوں سمجھیے کہ آٹے میں بال برابر بھی نہیں ہے۔ ویسے مثال تو دی جاتی ہے آٹے میں نمک کے برابر، لیکن نمک ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو آٹے میں یہ بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جہاں جائے سب کہتے ہیں 3 واقع ہو گئیں، سعودی عرب کے نجدی علماء کے پاس ہے وہ بھی کہتے ہیں 3 واقع ہو گئیں،
تو یا تو وہ شیعوں کے پاس چلا جاتا ہے یا غیر مقلدین کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لے آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ تو 3 نہیں ہوئی بلکہ 1 ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیے 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دیں، اب بغیر حلال شرعی کے اس نے میاں بیوی کے تعلقات رکھے ہیں تو یہ خالص زنا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوگی ولد الحرام ہوگی، اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ 3 طلاقوں کے مسئلے میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے موجود ہیں؟ تو کیا حضور کے فرمان پر کوئی امام اختلاف کر سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد شریف کتاب الطلاق حدیث نمبر 2250 عن سہل بن سعد فی هذا الخبر قال فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دیں۔ فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں اور یہ عورت تمہارے لیے حرام ہو گئی۔ ابن ماجہ شریف کتاب الطلاق باب من طلق 3 فی مجلس واحد، امام ابن ماجہ نے حدیث کی کتاب میں کتاب الطلاق میں چیپٹر قائم کیا اس شخص کا بیان من طلق 3 جس نے 3 طلاقیں دے دیں فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، اس کا حکم کیا ہے؟ عن عامر الشعبی، حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قلت لفاطمۃ بنت قیس، میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا، حدثینی عن طلاقک، آپ کا جو طلاق کا معاملہ تھا اسے بیان کریں۔ قالت، حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا، طلقنی زوجی 3 وہو خارج الی الیمن، میرے شوہر نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے۔ فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو 3 قرار دیا۔ ایسے واضح فتوے موجود ہیں۔ اس کے بعد کون سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے فتوے سے اعراض کر سکتا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کئی مسائل میں مختلف مسائل رکھتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ متفق ہے، ائمہ مجتہدین متفق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شر پسندوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔